بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو خاص کر نہم جماعت کے طلبات کے لیے، اردو کے بورڈ کے پیپر کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جیٹا نام کا پیپر جو ہے یہ 75 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں 15 نمبر کے مروزی ہوگی اور 60 نمبر کا انشائیہ آتا ہے۔ انشائیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیا کیا آئیں گی انشاءاللہ، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ نظم ہے آپ کا۔ حصہ نظم میں سے آپ کو 4 اشعار آئیں گے، جن میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اور حصہ نظم میں جو اہم نظمیں ہیں، اس میں آپ کی سب سے پہلی نظم حمد، نعت اور پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ امید ہے انشاءاللہ ان میں سے اشعار آئیں گے جو آپ نے تشریح کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو 3 اشعار جو ہیں حصہ غزل میں سے آئیں گے، اور ان 3 میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ جو غزلیں جو ہیں یہ میر تقی میر کی پہلی غزل ہے، اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل ہے، اور غزل نمبر 4 بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے۔ اس کے بعد یہ نثر کی تشریح کے پیراگراف آتے ہیں۔ یہ آپ کو پیپر میں 2 پیراگراف آئیں گے، دونوں پیراگراف ہی آپ نے کرنے ہوں گے، اور اس کے جو متوقع پیراگراف ہیں آنے کے امید ہے انشاءاللہ اس میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا غالب کے اعداد و خسائل، کاہلی، شعروں کے لطیفے، آرام مسکون، امتحان اور قدر ایاز، یہ جو اسباق ہیں یہ عام ہیں نثر کی تشریح کے حوالے سے۔ اچھا، یہ آپ کو ایک سوال آتا ہے خلاصے کا۔ خلاصہ جو ہے یہ 2 اسباق کے نام دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ نے ایک سبق پر خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ شروع کے 6 اسباق جو ہیں اپنے کتاب الف کے وہ یاد کر لیں۔ ان 6 اسباق میں سے سب سے پہلا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا غالب کے اعداد و خسائل، کاہلی، شعروں کے لطیفے، نسوح اور سلیم کی گفتگو، اور آخر میں پنچایت۔ یہ خلاصے جو ہیں انشاءاللہ دونوں گروپ کے لیے ہیں، گروپ 1 کے لیے بھی اور گروپ 2 کے لیے بھی۔ اس کے بعد مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کا سوال آپ کو 5 نمبر کا آئے گا، اور مرکزی خیال کے لیے آپ کو 4 نظموں کی مرکزی خیال جو ہیں یاد کرنے پڑیں گے۔ حمد، نعت، برسات کی بہاریں اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ان 4 نظموں کے مرکزی خیال آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اچھا، یہ درخواست اور خط میں چوائس آتی ہے۔ میں نے خط چھوڑ دی ہے، اس میں صرف درخواستیں دے رہا ہوں کہ یہ درخواستیں یاد کر لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال یہ بھی ہو جائے گا، جس میں چھٹی کے لیے درخواست ہے، شادی میں شرکت کے لیے درخواست ہے، فیس معافی کی درخواست ہے، حصول سرٹیفکیٹ کی، ڈاکے کی شکایت کی، محلہ صفائی کروانے کے لیے، اور راشن ڈپو کی شکایت کی درخواستیں شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہانی اور مکالمے میں چوائس آتی ہے۔ مکالمے میں نے آپ کو نہیں بتا رہا، یہاں پر صرف کہانیاں بتا رہا ہوں، جن میں سچ کی برکت، جھوٹ کی سزا، گدڑ کی مکاری، ہرنی کی دعا، عقل مند بیوی، انصاف، اور جس کا کام اسی کو ساجے، یہ کافی اہم ہیں۔ اچھا، یہ جملوں کی تکمیل کا سوال جو ہے یہ آپ کر لیں۔ اس میں آپ کو صرف یہ ضرب الامثال جو ہیں 40 ضرب الامثال ہیں آپ کے، یہ کرنے پڑیں گے، اور اس ساتھ 3 مثالیں پر دی ہوئی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، تو اس میں آپ کا یہ 5 نمبر کا یہ سوال بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مختصر سوالات اور مروزی کے لیے، جو کہ مروزی آپ کی 15 نمبر کی آئے گی، مختصر سوالات جو ہیں 10 نمبر کے آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اردو الف کی تمام اسباق کی امشاق جو ہیں وہ یاد کرنی پڑیں گی، ساتھ مصنفین اور شعراء کا تعارف یاد کرنا پڑے گا، جس میں ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے پیدائش، یا ان کو کوئی لقب ہے ملا ہے، جیسے کہ مولانا عطا حسن حالی کو لقب ملا ہوا شمس العلماء کا، وہ کب ملا؟ 1904 میں ملا۔
اور اس کے علاوہ یہ متضاد الفاظ، مترادف الفاظ اور مذکر مؤنث اور واحد جمع جو ہیں یہ آپ یاد کریں۔ امید ہے انشاءاللہ جو میں نے آپ کو یہ سوالات بتائے ہیں اس میں سے آپ کا پیپر انشاءاللہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دل جمعی کے ساتھ تیاری کرنی ہے، اور انہی سوالوں پر اکتفا ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے علاوہ باقی جو ہیں ان کو بھی لازمی دیکھ لیجیے گا۔